الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، مسلم بھائی، یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اس کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے، پھر وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کو چند دن چھوڑ کے سارے شعبان کے ہی روزے رکھا کرتے تھے. اس تعلق سے ہی آج ہم اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے. شعبان کے مہینے کے تعلق سے جن نکات پہ ہم بات کریں گے، اس میں پہلی بات اس کے روزوں کے تعلق سے بات، اس میں اس کی اہمیت، اس کی حکمت، اور پھر اس کے دوسرے نصف میں روزے رکھنے کا حکم، اس سے جو مستثنی چیزیں ہیں ان کا ذکر دلائل کے ساتھ، اور دوسرا ان سے اس کے جو نصف شعبان کی رات ہے اس تعلق سے ہوگا. اس میں صحیح حدیث یا جس کو بعض علماء نے صحیح کہا وہ کون سی ہے، اور بے شمار دوسری جو اس میں غلط باتیں رواج پا چکی ہیں یا ضعیف اور منگڑت احادیث، ان کا تذکرہ سورہ دخان کی جو پہلی آیات ہیں اس حوالے سے بھی شب برات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس تعلق سے بات کریں گے. اور پھر جو تیسرا اور آخری عنصر ہے اس میں ہم اس تعلق سے بات کریں کہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں اس ماہ شعبان میں کیا کرنا چاہیے. اتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے تو اس میں اس کو صحیح طرح استعمال کرنے کے لیے، جب رمضان ہے اس سے فیضیاب اس کی رحمتوں سے ہونے کے لیے ابھی سے اس کی کیا ہم تیاری کریں تاکہ اس کے ثمرات سمیٹ سکیں. پہلی جو بات ہے وہ شعبان میں روزوں کے تعلق سے. اس تعلق سے ایک حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو بھی آپ نے سنی، صحیح مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے ہی روزے رکھتے تھے، تو سارے شعبان کے سوائے چند دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ دوسری امام نووی نے فرمایا کہ جو دوسرا جملہ ہے یہ پہلے جملے کی تشریح ہے، یعنی جو وہ کہتی ہیں سارے شعبان کے ہی روزے رکھتے تھے، پھر وہ فرماتی ہیں کہ الا قلیلا کان یصوم شعبان الا قلیلا، سارے شعبان سوائے قلیل کے روزے رکھتے تھے. دوسرا جملہ پہلے جملے کی تشریح ہے کہ سارے سے مراد اصل میں اکثر دن مراد ہیں کہ شعبان کے اکثر دنوں میں وہ روزے رکھا کرتے تھے. دوسری حدیث بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے یعنی روزے رکھنا چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ اب تو انہوں نے روزے رکھنے چھوڑ دیے، یعنی نفلی روزوں کی بات کریں، اور پھر وہ روزے رکھنے لگتے حتیٰ کہ ہم کہتے اب وہ روزے رکھتے رہیں گے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے، اور میں نے ان کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا. ان احادیث سے شعبان کے مہینے میں خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے روزے رکھنے کی، کہ اس مہینے میں خاص طور پہ اس میں روزے رکھنے چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی. اور آپ اس کے سیغے پہ بھی غور کریں، کان یصوم شعبان، یعنی وہ روزے شعبان کے رکھتے تھے. یہ جو سیغہ ہوتا ہے یہ کہنا کہ انہوں نے شعبان میں روزے رکھے، یہ، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ وہ روزے رکھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی عادت تھی، یعنی یہ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی شعبان آتا تھا تو آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہی ہم نے بھی اپنانی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہی ہمارے لیے تم لوگوں کے لیے اسوہ حسن ہے. تو جس مہینے میں خصوصاً وہ روزے رکھتے تھے ہم نے بھی اس میں خصوصی طور پہ روزے رکھنے. آج 9 شعبان ہو گئی، ہم میں سے جس نے نہیں بھی شروع کیے اس کو بھی چاہیے کہ باقی دنوں میں کوشش کریں کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھنے کی. اس میں جو روزے رکھنے کی حکمت جو ہمیں ہمارے سامنے آتی ہے اس تعلق سے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اس قدر روزے رکھتے نہیں دیکھا جس قدر آپ شعبان میں رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ انہوں نے دریافت کی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم، کہ یہ وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بیان فرمائی اس میں کثرت سے روزے رکھنے کی، وہ یہ کہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے دیگر احادیث میں بات آتی ہے کہ بندے کا عمل، جو دن کا عمل ہے وہ رات سے پہلے، اور رات کا عمل دن سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب دن ختم ہوتا ہے تو اس کا عمل، جب رات ختم ہوتی ہے تو وہ رات کا عمل اللہ کے یہاں اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ ایک روز جو اٹھائے جانے کا ذکر ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا جو ذکر اعمال کے اٹھائے جانے کا وہ ہفتہ وار ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی پسند فرماتے تھے جب انہوں نے سوموار اور جمعرات کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ کثرت سے اس میں جو روزے رکھنے کی آپ کوشش کرتے تھے، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اعمال جب میرے اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو جمعرات، سوموار اور جمعرات کو یہ ہفتے وار ہمیں اٹھائے جانے کا حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ اور پھر تیسرا جو اٹھایا جانا ہے وہ سالانہ ذکر ملتا ہے ہمیں، جو اس حدیث میں جس کا ذکر آ رہا ہے، سالانہ جو اعمال اٹھائے جاتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں اٹھائے جاتے ہیں۔ اب یعنی ہر دفعہ کون سے عمل کیوں 3 دفعہ، یہ ہمارا کام نہیں، ہمیں بتایا گیا کہ 3 دفعہ 3 اس کے مرحلے ہیں یا 3 دفعہ اوقات میں اٹھائے جاتے ہیں، تو اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس پہ آمنا و صدقنا۔ اور جو چوتھا اٹھایا جانا ہے وہ جب بندے کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس وقت اس کا صحیفہ عمل بند ہو جاتا ہے، اس کے اعمال اللہ کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے عمل صحیفے میں کوئی چیز، کسی چیز کا برائی یا اچھائی کا اضافہ نہیں ہوتا سوائے ان آثار کے، ان اثرات کے جو وہ چھوڑ گیا، یا کوئی دعا صدقہ جو اس کی طرف سے کیا گیا، یا جو دوسرے اعمال۔ تو وہ چوتھا جو بندے کی عمر کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے، وہ چوتھا مرحلہ ہے، چوتھا ذکر ہے جو کہ اٹھائے جانے کا، اللہ کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس شعبان میں اللہ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یہ ایک وجہ ہے۔ اس حدیث میں ایک اور بھی بات رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک محرم مہینہ ہے، محرم یعنی حرمت والا مہینہ ہے، رجب کا جو مہینہ ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، اور بعد میں اس کا رمضان ہے۔ تو لوگ ان دونوں مہینوں کے درمیان کا جو شعبان کا مہینہ ہے، بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان، اس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں۔ تو یہ غفلت لوگوں کا، اس میں غفلت برتنا یہ بھی ایک وجہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں روزے رکھنے کی۔ غفلت کے اوقات میں جو عبادت ہے وہ اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جب ایک معمول بنا ہو، ارد گرد کے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ایک نیکی پہ معاون ماحول ہے، تو اس میں نیکی کا کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جب جہاں پہ، جس جگہ پہ اور جس وقت میں لوگوں کی غفلت ہو اللہ کی طرف سے، اس وقت جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو زیادہ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ کام زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بازار میں جا کے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ذکر، وہ دعا سکھائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، اس پہ بہت بڑی نویس رہی ہے کہ دعا جہاں سے ذکر سے غفلت برتی جاتی ہے، وہاں پہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کا ثواب یعنی بہت زیادہ ہے۔ اس میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ جو حکمت ہمارے سامنے علماء نے رکھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھوٹ جاتے تھے، جو کہ ان کا معمول تھا رکھنا ہر مہینے، جیسے 3 روزے اگر وہ رکھتے تھے، تو وہ ان کا جو معمول مختلف غزوات کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی دیگر مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جاتا تھا، تو اس کو وہ اپنے ان شعبان کے مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے اس کو پورا کر لیتے تھے۔ اور ایک اور جو اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ یہ رمضان کی تیاری کے طور پہ بھی اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس میں آپ روزے رکھیں تو رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں رکھیں۔ پہلے سے ظاہر ایک مشقت والا کام ہے روزہ رکھنا، صبح سے شام تک ہم جہاں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ بھی فجر سے پہلے، پھر رات کو مغرب تک کے بعد تک، دوپہر کو کچھ نہیں، بھوکے پیاسے، یہ ایک مشقت کا کام ہے بلا شک۔ یہ مشقت جو ہے انسان جب
اس کی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کی تربیت شعبان میں کر لے، اس کی مشق کر لے، جب رمضان آتا ہے جو اصلی روزے رکھنے کا مہینہ، اس میں اس کے روزے رکھنے آسان ہے۔ رمضان کی تیاری کے طور پہ بھی ایک کام یہ کرنے کا ہے شعبان میں، اس کی تیاری کے طور پہ کہ اس میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھے جائیں، جب رمضان آئے تو اس میں روزے رکھنے آسان ہو جائے۔ یہ بعض حکمتیں ہیں جو اس میں کثرت سے روزے رکھنے کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس تعلق سے جو یہ تو نفلی روزوں کا ذکر ہے، لیکن خصوصاً جس شخص کے بھی فرض روزے رہ گئے ہوں پچھلے رمضان سے، اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ شعبان میں اپنے فرض روزوں کی قضا کو پورا کرے، کیونکہ یہ جائز نہیں کہ وہ اگلے رمضان تک ان کو مؤخر کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہوتی تو میں ان کو نہ رکھ پاتی حتیٰ کہ شعبان آ جاتا، شعبان میں ان کو رکھ لیتے، اس سے آگے وہ اس کی تاخیر نہیں کرتی تھی۔ اس حدیث سے جیسے امام ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ دلیل نکلتی ہے کہ شعبان سے زیادہ مؤخر کرنا پچھلے رمضان کی قضا کوئی جائز نہیں ہے، فرض کہ بندے کی کوئی ایسی مجبوری ہے جو کہ کوئی ایسا عذر تصور کیا جائے جو کہ جاری ہے، اگلے رمضان سے رمضان تک جاری ہے، پھر ایک اور استثنائی صورت۔ اصلی حکم یہ ہے کہ جو رمضان میں جو روزے چھوٹے ان کو اگلے رمضان سے پہلے رکھنا لازم ہے۔ اس تعلق سے خود جہاں توجہ کریں وہاں خواتین کو بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ان کے جو روزے فطری طور پہ رہ جاتے ہیں وہ اگر ابھی تک انہوں نے نہیں رکھے تو شعبان میں لازم ان روزوں کو پورا کر لیں۔ ایک اور حدیث جو میں ابو داؤد میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند اس مہینے میں روزے رکھنے کی سے جو محبت ہے اس کے بارے میں ملتی ہے، یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے روزے رکھنے، یعنی نفلی روزے رکھنے سب سے زیادہ محبوب تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا، پھر وہ ان کو رمضان کے ساتھ ملاتے تھے۔ ملانے سے مراد نہیں کہ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، یعنی اس میں بھی رکھتے تھے اس میں بھی رکھتے تھے، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے پھر آگے رمضان کے روزے آ جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں میں سب سے زیادہ محبوب اس مہینے میں روزے رکھنا تھے۔ اس روزوں کے تعلق سے جو تیسری بات وہ یہ کہ اس مہینے میں جو دوسرا نصف ہے اس میں روزے رکھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر تم روزے نہ رکھو۔ اس حدیث میں صرف اتنا ہی آ رہا ہے جو اذا انتصف، جب نصف ہو جائے شعبان کا پھر تم روزے نہ رکھو۔ اس حدیث پر بے شک اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے جیسے بہت سے محققین نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند میں کے اعتبار سے یعنی اس کا کلام نہیں ہے۔ تو جب اس حدیث میں منع کیا گیا آدھے شعبان یعنی 16 شعبان سے آگے روزے رکھنے سے منع کیا گیا، لیکن دوسری حدیث کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ملتا ہے کہ اس میں 3 چیزیں اس سے مستثنی ہیں جو کہ دیگر حدیث سے میں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی حالت جس سے دوسرے نصف میں روزے رکھنے کی جو ممانعت ہے اس سے مستثنی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کی عادت ہے روزے رکھنا، یعنی ایک آدمی ہر سوموار کو روزے رکھ رہا ہے تو وہ رمضان کے آخر تک خواہ وہ 30 رمضان ہی کیوں نہیں آئے تو اس کو بھی وہ یعنی اگر پہلے 30 رمضان کے بعد 30 شعبان کے بعد رمضان شروع ہوتا ہے 30 کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جس کی عادت ہے ایک خاص عادت ہے ہر جمعرات یا ہر سوموار کو روزہ رکھ رہا ہے یا اس طرح سے کوئی اور اس کی ایک روٹین ہے روزہ رکھنے کا سارا سال، جس کی ایسی عادت ہے وہ دوسرے نصف میں بھی شعبان کے دوسرے نصف میں بھی روزے جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس بات کی دلیل صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل كان يصوم صوما فليصمه، کہ تم رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو سوائے اس کے کہ وہ شخص جو کہ ایک عادت کے طور پہ روزے رکھ رہا ہے وہ پھر روزے رکھتا جائے۔ تو اس حدیث میں جس کی عادت ہو اس کے لیے استثناء ثابت ہوتا ہے۔ دوسری حالت جو اس سے مستثنیٰ ہے دوسرے نصف میں روزے رکھنے کے وہ یہ کہ پہلے نصف سے روزے رکھنے شروع کر دیے جائیں تو پھر دوسرے میں بھی ساتھ رکھے جا سکتے ہیں۔ اس بات کی جو دلیل ہے وہ ہے عائشہ کی جو حدیث گزری کہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے سوائے چند دنوں کے سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ سارے شعبان میں روزے رکھتے تھے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف پہلے نصف میں کثرت سے رکھتے تھے کہ سارے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہے اگر آپ نے شعبان کے ابتدا سے شعبان کے روزے شروع کر دیے ہیں، یہ نہیں ضروری کہ ہر دن کا ہی روزہ رکھیں لیکن یعنی کثرت سے روزے اس میں آپ رکھ رہے ہیں،
اس پر آپ دوسرے نصف میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ نے نصف شعبان تک روزے اس کے رکھنے شروع نہیں کیے تو آپ دوسرے نصف میں ان کے روزوں کی ابتدا نہیں کر سکتے۔ اور اس کی حکمت جو علماء نے بیان کی یہ کہ بندے پر مشقت نہ آ جائے، روزے جو رمضان کے روزے ہیں وہ اس سے بھاری نہ ہو جائے۔ وہی شعبان میں اگر دوسرے نصف میں روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنے ان میں زیادہ مشقت ہو جائے گی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اگر وہ پہلے نصف میں بھی رکھتا ہے تو اور زیادہ مشقت ہو جائے گی کہ اس نے سے بجائے سے دوسرے نصف کے پہلے نصف میں ساتھ رکھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلے نصف میں ساتھ رکھتا ہے تو دوسرے نصف تک اس کو عادت ہو جاتی ہے، اس کے جسم عادی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مشقت کم ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ یعنی ایک مجرد چیز ہے، رمضان میں روزوں کی ابتدا کریں، شروع میں آپ کو بہت بھاری لگتے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے آتے ہیں وہ آپ کے لیے روزے رکھنے آسان ہوتے آتے ہیں کیونکہ جسم عادی ہوتا ہے دوست۔ تو اگر آپ شعبان کے شروع سے روزے رکھنے شروع کرتے ہیں تو وہ روزے رکھنے جو ہے وہ یعنی دوسرے نصف تک آسان ہو جاتے ہیں۔ تو تیسری چیز جو مستثنا ہے اس دوسرے نصف میں روزے رکھنے کی ممانعت سے وہ یہ کہ کسی بندے کی قضا روزے رہتے ہوں، اس کے لیے جس کے قضا رہتے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ 10 دن 5 دن ہی باقی رہ گئے اور اس کے کچھ روزے باقی ہیں اس قضا کے تو ان دنوں میں ان کو پورا کریں، کیونکہ اگر بعض حالات میں نفلی روزوں کی اجازت ہے تو وہ فرض روزوں کی تو بدرجہ اولا اس کی اجازت۔ اور پھر اگر صرف اتنا وقت رہ گیا کہ اب اس کے 5 دن رہتے ہیں، 5 دن رمضان شروع ہونے میں رہتے ہیں، پھر تو اس کے لیے لازم ہے کہ اب یہ 5 دن روزے رکھنے ہیں اس نے، اس کا اختیار ختم، کیونکہ اس سے آگے وہ ان کی جو قضا ہے وہ اس کی تاخیر نہیں کر سکتا۔ یہ 3 جو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بندے کی عادت ہو روزے رکھنا، دوسرا یہ کہ وہ شعبان کے پہلے نصف سے شروع کر دیں روزے رکھنا، اور تیسرا یہ کہ رمضان کے جو پچھلے رمضان کی قضا کے طور پہ روزے رکھے۔ یہ 3 حالات جو ہیں وہ دوسرے نصف میں ممانعت آئی روزے رکھنے میں اس سے مستثنا ہے۔ بہرحال بھائیو، اس میں جنہوں نے بھی روزے رکھنے ہمیں سے شروع نہیں کیے، کوشش کریں اس میں کثرت سے روزے رکھنے کی، سنت کا احیاء کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں خیر ہی خیر ہمارے لیے تھوڑی بہت مشکل تو لگتی ہے، ٹھیک ہے وہ 8 سے 6 گھنٹے آج کل نہیں ہوتے، لیکن وہ جو مشکل ہے اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے کہ اجر وہ ضائع نہیں جاتا ہے، اور جو گرمی بھوک پیاس ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس کا اللہ کے یہاں اجر محفوظ ہے، یعنی وہ بعد میں بندے کے لیے سکینت اور برکت کا یہ چیزیں باعث بنتی ہیں۔ دوسری بات جو دوسرا نقطہ جس میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ نصف شعبان کی رات ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ رات بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، ہمارے ملکوں میں کسی بندے سے چھپ نہیں سکتی کہ نصف شعبان کی رات گزر گئی، شب برات کا اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح چیز کیا ہے اس بارے میں جس رات کی آئی ہے، اور وہ بے شمار جو ضعیف غلط باطل خرافات جو اس میں یعنی شامل کر لی گئی وہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ہمارا اس کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات ہے کہ جو حدیث جس کو کہ بعض علماء نے صحیح قرار دی ہے، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے، اس میں اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن کئی علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن وہ واحد حدیث ہے جو کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں جس کو یعنی بعض محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن، کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ بس اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور مشاحن کے۔ مشرک جو شرک کرتا ہے، اور شرک تو آپ جانتے ہیں کیسا پھیلا ہوا ہے ہمارے ملکوں میں، شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ شخص جو مشاحن جو شحناء عداوت بغض رکھتا ہے، ناحق بغض رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے، اپنی عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، ایک وہ دشمنی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ تو مطلوب ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو کسی دنیاوی چیز کے لیے، اسی لیے ناحق کا لفظ میں نے استعمال کیا کہ یعنی جو اللہ کے لیے اللہ کی خاطر نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے جو بغض عداوت اپنے بھائی سے رکھی جاتی ہے، اس عداوت ایسی عداوت رکھنے والا شخص ہے اس کی بھی اس میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ ایک حدیث ہے جو کہ اس میں صحیح حدیث آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو باقی جو بھی اس کے بارے میں باتیں آئی ہیں یعنی ان میں سے کوئی بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، مثلا یہ بات کہ اگلے سال کی جو تقدیر ہے وہ اس میں لکھ دی جاتی ہے، یہ بڑی معروف بات ہے، یعنی بڑی مشہور ہوئی یہ بات ہمارے کہ اگلے سال کی جو تقدیر ہے، یہ خاص طور پہ ذکر کیا تھا اگلے سال جن لوگوں کی موت واقع ہونے والی ہے
ان کا نام جیسے کہ وہ حدیث میں جو ضعیف حدیث اس میں آیا ان کا نام ملک الموت کے حوالے اس رات میں کر دیا جاتا ہے، پھر اس میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہوتی یعنی. اور اسی طرح اس میں بعض روایات میں جیسے اگلے سال جس نے حج کرنا ہے کس کا کتنا رزق ملنا ہے، تو جو تقدیر اگلے سال کی وہ 15 شعبان سے 15 شعبان تک وہ اس رات میں ان جو ضعیف حدیث کی بنا پہ جو مشہور بات ہے اس کی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں کر دی جاتی. اور اس تعلق سے جو سورہ دخان کی آیت ہے اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے. اس کی تفسیر میں اس آیت کا اس رات کا ذکر کیا جاتا ہے. سورہ دخان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، بے شک ہم ڈرانے والے تھے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت سے بھرپور بات کا فیصلہ ہوتا ہے. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں. انا کنا مرسلین آگے فرمایا رحمتا من ربک انہ اسمیع العلیم. اس آیت میں جو سورہ دخان کی ابتدا میں اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جس اس رات میں ایک رات کا ذکر کیا گیا کہ اس میں تقدیر جو ہے لکھی جاتی ہے، اس میں ہر حکمت سے بھرپور بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کی تفسیر میں بعض لوگوں نے اس رات شب برات کا ذکر کیا کیونکہ تقدیر لکھنے کا وہ جو ضعیف حدیث میں اس میں ذکر آیا تو اس لیے اس آیت کی تفسیر میں اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن بھائی یہ بات تو قرآن سے ہی یعنی مطابقت نہیں رکھتی. یہ کہنا کہ اس سورہ دخان کی آیت میں شب برات مراد ہے یہ بات قرآن سے ہی مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسے مبارک رات میں نازل کیا، سورہ قدر میں فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. اور شب قدر بعض لوگ اس کو بھی شب قدر یعنی جہالت کی بنیاد پہ کہنے لگ جاتے ہیں شب برات کو. اور شب قدر کس مہینے میں، اس میں تو کوئی یعنی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں کہ قرآن اتارا گیا، لہذا وہ رات جس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لازماً رمضان کی ہی رات ہے. باقی آخری عشرہ تک وہ قرآن میں نہیں آئے، لیکن یہ بات تو صاف قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ رات جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے وہ رمضان کی ایک رات ہے. وہی شب قدر مراد ہے، نہیں ہے کہ شب برات اس سے مراد لی جائے. یہ آپ ان آیات کو اکٹھا پڑھ کے دیکھیں تو کہیں سے گنجائش نہیں نکلتی کہ اس سے کہاں سے. اور یہی جمہور جو جماہیر سلف خلف جو علماء ان کا یہی قول ہے کہ اس آیت میں سورہ دخان کی جو آیت ہے اس میں مراد جس میں تقدیر لکھے جانے کا ذکر ہے مراد شب قدر ہے. اور اس کو قدر کہا بھی اس لیے جاتا ہے، قدر تقدیر سے نکلا، یعنی ایک تو قدر عظمت سے نکلا، دوسرا تقدیر سے کہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو اس میں ہر حکم لے کے، ہر امر لے کے، ہر کام لے کے اس میں اس رات میں اترتے ہیں. لہذا اس آیت میں سورہ دخان میں شب برات ہرگز مراد نہیں ہے. اس میں جیسا کہ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ اس میں مراد شب قدر ہے جو کہ رمضان کی ایک رات ہے. اس حوالے سے جو دوسری ایک مشہور بات اس رات میں وہ یہ کہ اس میں قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے حضرت عائشہ عنہا کا قصہ پیش کیا جاتا ہے جو کہ انتہائی یعنی ضعیف قصہ ہے. اس میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب رات کو بیدار انہوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ اس کا ابتدائی حصہ ثابت شدہ ہے، آخری حصہ جو وہ صحیح نہیں ہے. اس میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا وہ نہیں ہے تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ شاید کہ وہ کسی اور یعنی ان کو غیرت کی وجہ سے وہ انہوں نے بھی اپنا حجاب کیا اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کو دیکھنے کے لیے چلیں، اس وجہ سے کہ شاید وہ کسی اور یعنی زوجہ کے گھر نہ گئے ہوں. لیکن دیکھا کہ وہ بقیع الغرقد جو جنت البقیع اس میں وہ گئے ہیں قبرستان کی زیارت کو اور پھر وہ واپس آئے. یہ جو قصہ جو بخاری مسلم یا ان میں سے ایک میں آتا ہے اس میں اتنا ہے کہ وہ وہاں سے چلے تو یہ وہ ان کے پیچھے گئیں جب وہ قبرستان سے انہوں نے دیکھا وہ قبرستان میں تو حضرت عائشہ تیزی کے ساتھ پھر پلٹیں اور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ واپس پہنچ گئے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے تو انہوں نے دیکھا آپ کا سانس پھولا ہوا تو پھر انہوں نے پوچھا کیا بات ہے اور انہوں نے اور پھر کہا کہ اتخافین ان یحیف اللہ علیہم ان یحیف اللہ ورسولہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اس کے رسول ظلم کریں گے. یہ جو قصہ ہے یہ ثابت شدہ قصہ ہے، لیکن اس یہ جو غلط روایت ہے اس میں کیا آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے، جب وہ وہاں سے قبرستان سے نکلے انہوں نے اس وقت حضرت عائشہ سے ملے
اور انہوں نے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے، اس وقت یہ مکالمہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کون سی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اس میں آگے فضائل اس کے ذکر آ رہے ہیں. یہ یعنی جو اصلی قصہ ہے وہ اور ہے، صرف نکلے جانے کا ذکر اس میں، لیکن اس رات کی تعیین کے شب برات یا 15 شعبان کی رات ہے، یہ ثابت شدہ چیز نہیں. یہ جو حدیث ہے یہ قطعاً ضعیف حدیث ہے. لہذا قبرستان کی زیارت تو ویسے مطلوب ہی ہے. آپ جیسے آپ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ فزوروہا فانہا تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو، وہ آخرت کی تمہیں یاد دلاتی ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے تخصیص کرنے کی، خاص طور پہ اس رات میں جو زیارت کرنا اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. دوسری ایک اور بات جس رات میں کثرت سے دیکھنے میں آتی ہے وہ عبادت ہے. جیسے آپ جانتے ہیں عبادت اور اس کے دن کا روزہ رکھنا یہ ایک یعنی اجتماعی طور پہ اس کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے. لوگ اس سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، وہ خوب چراغاں ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ حلوے اور کیا تقسیم کیا جاتا ہے. اس کی تو قباحت میں، اس کے منکر ہونے میں تو کوئی یعنی شک و شبہ کسی کو ہو نہیں سکتا. وہ تو خواہ یہ رات کیوں شب قدر ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی اس قسم کا جو چراغاں حلووں کی تقسیم اور یہ چیزیں اس میں بھی کسی طرح سے روا نہیں رکھی جا سکتی تاں یہ کہ اس رات میں. لیکن بات ہو رہی ہے بذات خود اجتماعی طور پہ عبادت کرنے کی، جو کہ مساجد میں جس کا بہت دفعہ اہتمام کیا جاتا ہے. اس تعلق سے جو احادیث آتی ہیں اس میں بھی ابن ماجہ میں ایک واحد حدیث ہے جو ابن ماجہ میں اس تعلق سے یہ کہ جب نصف شعبان کی رات ہے تو اس کی رات کو قیام کرو، اس کے دن میں روزہ رکھو. اور وہ حدیث واضح طور پہ ضعیف ہے ہی اس میں محدثین، لیکن بعض جو لوگ ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھتے ہوئے انہوں نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی یہ حدیثیں یہ کتابیں دیکھی، اس میں جو بھی حدیث ہے اس سے استدلال کر کے آگے بات کرنے لگ گئے. جن کا یہ طریقہ ہوگا اس حدیث کو پیش کریں گے کیونکہ ابن ماجہ میں، لیکن جو تحقیق کریں گے وہ محدثین کی رائے کی طرف رجوع کریں گے، وہ لازماً ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حدیث ضعیف ہے. اس بارے میں، اس رات کی تخصیص کے بارے میں، خاص طور پہ قیام کرنے کے بارے میں یا اس کے دن کے روزے رکھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہمارے سامنے نہیں آتی. یہ علماء نے صراحت کی ہے، بہت سے محدثین نے صراحت کی ہے کہ اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ملتی. وہ حدیثیں جن میں خاص صفت کا ذکر کیا گیا، یعنی ایسے نماز پڑھو، کسی میں 6 رکعتوں کا ذکر ہے، کسی میں ایک حدیث ہے جس میں وہ 100 رکعتوں کا ذکر ہے اور اس حدیث کی وجہ سے اس کو شب برات کہا ہے. وہ اس میں ذکر ہے 100 رکعتیں اس طرح سے پڑھیں اور اس میں ہر رکعت میں اتنی دفعہ جو سورہ اخلاص پڑھیں، ہر رکعت میں 10 دفعہ پڑھیں اور 1000 ہوتی ہے. اس کی صلاۃ الالفیہ بھی کہتے ہیں، 1000 والی نماز، 1000 دفعہ سورہ اخلاص. بہرحال وہ حدیث تو یعنی من گھڑت حدیث ہے، لیکن اس حدیث کی وجہ سے اس کو صلاۃ البراء بھی کہتے ہیں کہ جس نے اس نماز کو پڑھ لیا فوراً اس کے لیے برات لکھ دی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب برات بھی کہتے ہیں. جس کی بنیاد اس کے نام ہی رات کی جو نام ہے اسی کی بنیاد بالکل ایک یعنی باطل حدیث میں انتہائی جو گری ہوئی سند والی حدیث ہے اس کی بنیاد پہ. تو یہ اس میں جس دن حدیثوں میں تخصیص آئی ہے ان میں تو بہت نہایت ہی کمزور حدیث ہیں. کسی حدیث میں اس کی تخصیص جو ہے وہ یعنی معمولی کمزوری والی حدیث بھی اس بارے میں نہیں آئی، بلکہ انتہائی کمزور ضعیف موضوع حدیثیں اس بارے میں آتی ہیں کہ کیسے اس میں نماز پڑھی جائے. یہ حدیث ہے، یہ ساری چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں اس رات میں، یہ ہمارا اس تعلق سے کیا فرض بنتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو دیکھیں اس رات، اور یہ جو بات ہے میں اس کا بھی ذکر کرتا چلوں، اجتماعی طور پہ جس طرح سے ہمارے ملکوں میں بھی اس کا اہتمام ہو رہا ہے، جس طرح سب چراغاں کیا جاتا ہے، اجتماعی نمازیں ہوتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اس کی اجازت نہیں دی. یعنی آپ حنفی معتمد کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، شافعی، حنبلی، مالکی کوئی اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن بات ہو رہی معتمد کتابوں کی، وہ نہیں جو بعد میں منسوخ کر دی گئیں، جو کسی اور نے لکھی منسوخ کر دی. جو معتمد کتابیں جو کہ یعنی اویلیبل ہیں، کوئی بھی ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے، ان کو اٹھا کے دیکھیں. اس کی سنیت، اس کا سنت ہونے کا ذکر جو ہے اس طرح سے اجتماعی طور پہ اس کا نمازوں کا اہتمام کرنا کسی بھی امام نے نہیں کیا، کسی امام نے اس کو سنت نہیں کیا. سارے اس کے یعنی ایک ایجاد کردہ کام کے ہونے پر وہ لوگ جو ہیں وہ حضرات متفق ہیں. لہذا اس میں انکار کرنے میں کوئی یعنی ہمیں دل میں خلش نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی اپنا بھائی ہے جو بات سننے والا ہو، ایسے اس چیز کی طرف مائل ہو، اس کو سمجھانا چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے، بے شک پھیلی ہے لیکن شریعت میں اس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ انکار کرنا ضروری ہے. یہ جو منکرات اتنی پھیل گئی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عام افراد ان کی طرف سے نہیں، منکر کم ہو گیا.
یہ صرف علماء جو اہل منبر ہیں ان کا کام نہیں ہے صرف انکار کرنا. میں آپ جو عام لوگ ہیں ہمارا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے ماتحت اپنے احباب اپنے جو پڑوسی ہیں ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جب کسی کو دیکھیں برا کام ہو رہا ہے کوئی بدعت شروع ہو رہی ہے اس سے ساتھ ہی پوچھا جائے کیا اس طرح سے نہیں کرنا. علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا. آپ کو اور کوئی دلائل نہیں پتا اس کو اتنا ہی بتا دیں گے یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی جتنا آپ کو علم ہے وہ بات نہ کریں جس کا علم نہیں, لیکن اتنا ضرور بتا دیں جس پہ آپ کو شرح صدر ہے, جو بات حق ہے اس کو بتا دیں کہ یہ باطل بات ہے, یہ کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے, چند جملوں میں اس کو بات بتا دیں. ہر نہیں اور منکر ضروری ہے, صرف خود اس سے بچ کے رہنا کافی نہیں ہے, دوسروں کو اس سے بچانا بھی ضروری ہے. دوسرے آگ کی طرف جا رہے ہوں, یہ کہنا کہ نماز ہی پڑھتے ہیں یہ عبادت کرنا, عبادت کا ایک مخصوص وقت متعین کر دینا اپنی طرف سے, تو اس کی ایک مخصوص حیت صرف متعین کر دینا, یہ اس کو بدعت بنا دیتی ہے. بدعت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز جو بذات خود ثابت ہے, فی الاصل بنیادی طور پہ ثابت ہے, نماز ثابت ہے, قیام لیل ثابت ہے, لیکن اس جو عبادت ہے اس کا ایک مخصوص وقت یا مخصوص صفت اس کی متعین کر دی جائے, اس جو خصوصیت اس کی ثابت کر دی گئی بغیر دلیل کے, اس کی وجہ سے بدعت بن جاتی ہے. یہ بلا شک ایک بدعت ہے, اس کا انکار کرنا حکمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت بدعت کی تمیز کی توفیق دے, سنت کی پیروی بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری جو موضوع درس کا یہ کہ بعض نکات کہ آج کل اس مہینے میں رمضان کی تیاری کے طور پہ ہمیں کیا کام کرنے چاہیے, اس لیے تاکہ جب رمضان آ جائے تو اس وقت ہم اس کو صحیح طرح سے جو اس کے ثمرات ہیں ان سے فیضیاب ہو سکیں. اس تعلق سے بھائیوں پہلی بات جو کہ اس طرح کے جو بھی اچھے جو موسم بہار آتے ہیں نیکیوں کے, ان کے استقبال کے لیے جو پہلی بات اس کا تمام ایسے جو موسم ان کے استقبال کے لیے وہ پہلی بات ہی ہوتی ہے وہ سچی توبہ ہے. اللہ کی ہاں سچی توبہ, اپنا سختی کے ساتھ محاسبہ نفس, خود آپ اپنے ساتھ اپنا محاسبہ کریں. یعنی توحید کے حوالے سے, اور صرف توحید یہ نہیں کہ کسی بت کے سامنے یا قبر پہ جا کے بندہ پوج رہا ہے کسی اور کو معاذ اللہ, لیکن اس سے ہٹ کے بھی کسی اور سے اس طرح کا خوف رکھا ہوا ہے, کسی اور سے ایسی امید لگائی ہوئی ہے جیسے کہ صرف اللہ سے خوف ہے, اللہ سے امید ہونی چاہیے. کوئی بھی جو صورت جو شرک یعنی توحید کے منافی صورت ہے اس کا اپنے آپ کا بندہ احتساب کرے, محاسبہ کرے. پھر عقائد کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے, یعنی دیگر جو اللہ نے جو بھی جن چیزوں کرنے کا کہا ہے, جن سے بچنے کا کہا ہے, اس میں اپنا محاسبہ کریں. اور اگر ہمیں اپنے گناہ نظر ہی نہ آئے تو یہ تو یعنی دل کی سختی کی نشانی ہوتی ہے. تو پھر تو بندے کو اور رونا چاہیے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ دل میں نرمی پیدا کر دے کہ مجھے اپنا آپ جو ہے گناہ گار نظر آنے لگے. کہ ہمارے سے کہیں زیادہ رتبوں والے لوگ صحابہ کرام اسلاف جو ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا گناہ گار سمجھتے تھے, اور ہم اپنے آپ کو پاک باز سمجھیں, کیسے ہو سکتا ہے, حالانکہ ہم ان سے کہیں یعنی کم تر درجے میں کہیں زیادہ گناہ گار لوگ ہیں. تو اپنے گناہوں کا اپنا محاسبہ کریں, اس پہ سچی توبہ کریں, یہ پہلی بات ہے ایسے موسم کے استقبال کے لیے, اس مہینے کے استقبال کے لیے. کیونکہ بندے کا دل صاف پاک صاف ہوگا, وہ اپنا استغفار کثرت سے کرے گا, گناہوں سے اپنا نامہ اعمال دھو لے گا, پھر ہی وہ صحیح طرح سے ثمراور وہ فیض یاب ہو سکتا ہے اس مہینے کے ثمرات سے. دوسری بات جو اس کی تیاری کے طور پہ کرنے کی, وہ دعا کرنا ہے. اس میں اس چیز کی دعا بھی کی جائے. یہ بات اسلاف سے ثابت ہے کہ وہ رمضان سے کئی مہینے پہلے سے اس کی دعا شروع کر دیتے ہیں, کئی مہینے بعد تک پھر اس کی دعا کرتے رہتے کہ اس کو قبول فرما رہے ہیں. جو مخصوص سیگا جو ایک دعا کا ہے کہ جب رجب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ حدیث ضعیف ہے, اس بارے میں کوئی مرفوع حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, کہ خاص سیگا ثابت نہیں ہے. لیکن اسلاف سے, صحابہ کرام سے, اسلاف سے یہ بات اصولی طور پہ ثابت ہے کہ رمضان سے پہلے جب رمضان آنے والا ہو تو اس کی دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, رمضان کو پانے کی توفیق دے. اور دوسری بات اس میں جس کی وہ دعا کرتے, ایک تو رمضان کو پا لینے کی, دوسری یہ کہ اس میں رمضان کو صحیح طرح استعمال کرنے کی توفیق دے, اور تیسری یہ کہ جو ہم اس میں کام کریں ان کو ہمارے سے قبول بھی فرما لیں. یہ تینوں باتیں کہ دعا یعنی اس کی تیاری کے طور پہ ہمیں کرنی ہے. رمضان کو ہم پا لیں, اس میں صحیح طرح کام کرنے لگ جائیں, اور اس کو وہ جو اعمال ہیں ہمارے سے قبول بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان تینوں دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرمائے. تیسری بات جو اس کے تیاری کے طور پہ کرنے کی ہے تو یہ کہ یہ جو قریب آ رہا ہے تو مومن جو سچا مومن ہے اس کو اور سے اور خوشی ہونی چاہیے, اس کے دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہے
اللہ تعالیٰ نے جو یعنی بندوں کو دی ہے وہ حاصل ہونے والی ہے. آپ کو کوئی اور دنیاوی نعمت ملنے والی ہوتی ہے ہوئے تو بس اتنے دن رہے گی اتنے دن رہے گی تو بندہ کیسا خوش ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو وہ ساری ان نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت تک یہ وہ چیز ہے جس پہ کہ خوشیاں منائیں. ان کو چاہیے خوشیاں منائیں. یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ جمع کرتے ہیں. جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں دنیاوی چیزیں جس پہ خوشیاں مناتے ہیں ان سے زیادہ حقدار وہ اللہ کا فضل اس کی رحمت ہے جس پہ ان کو خوشیاں منانی چاہیے. اس پہ خوش ہونا یہ ایک ایمان کی دلیل ہے. ہمیں اس پہ قریب آ رہا ہے رمضان, اس پہ خوشی ہونی چاہیے. اس خوشی کا تذکرہ آپس میں ہونا چاہیے, گھر میں تذکرہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو رمضان کی قضاء رہ گئی ہے اس کو پورا کر لیں جیسا کہ ذکر ہوا. اور پانچویں بات علم حاصل کریں رمضان کے تعلق سے. اس میں احکام کا بھی علم حاصل کریں اور فضائل کا بھی, اور خاص طور پہ یعنی باقاعدہ طور پہ اس میں کسی کتاب کو, مستند کتاب کو یا کسی کے پاس بیٹھ کے اس کے جو احکام ہے ان کا مطالعہ کیا جائے کہ صرف سنی سنائی باتوں پہ اکتفا نہ کیا جائے. اس کا احکام کا مطالعہ کیا جائے, ساتھ ساتھ فضائل کا بھی, رمضان کے فضائل ہیں, روزوں کے فضائل, ان کا بھی مطالعہ کیا جائے. اور چھٹی بات وہ اعمال جو کہ رمضان میں عبادت سے ہمیں مشغول کر سکتے ہیں, ہمیں ہماری توجہ عبادات سے ہٹا سکتے ہیں, حتی الامکان ان کو کوشش کی جائے نپٹا لیا جائے, پہلے نپٹا لیا جائے. کوئی ایسے کام ہے جو آپ کو رمضان میں کرنے ابھی نہیں کریں گے تو رمضان میں کرنے پڑیں گے. اگر آپ ابھی نپٹا سکتے ہیں ان کو نپٹا لیں تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہمیں عبادت کے لیے میسر آ سکے. اس میں حتیٰ کہ جو عید کی تیاریاں ہیں وہ بھی آپ سب سے زیادہ زوروں پہ آخری عشرے میں ہوتی ہیں جو کہ سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں. سال کے جو بہترین 10 راتیں ان کو لوگ بازاروں میں گزار رہے ہوتے ہیں. تب ان راتوں کی بجائے کوشش کریں شعبان کے مہینے میں عید کی تیاری کر لیں, جو بھی آپ نے گفٹ خریدنے, کپڑے خریدنے, جو بھی کرنا, تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہماری توجہ اللہ کی طرف یعنی عبادات کی طرف ہو سکے. اور ساتویں بات گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کو بھی تعلیم دینا, اس کے احکام کی تعلیم دینا, اس کے فضائل کی تعلیم دینا. جو بچے ہیں جو نابالغ ہیں جن پہ بھی روزے فرض نہیں ہیں ان کو انکریج کرنا کہ وہ روزے وہ اب آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی وہ بھی روزے اس میں رکھیں, اس کی ترغیب دلانا, شوق دلانا. آٹھویں بات کتابیں کچھ مہیا پہلے سے تیار کر لیں رمضان کے آنے سے پہلے, کہ گھر میں جو فیملی سیٹنگز ہوتی ہیں رمضان میں مختلف مواقع پہ اس میں, یا جو مسجد میں بعض مواقع ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایسی کتابیں امام مسجد کو یا کوئی آدمی جا کے وہاں یعنی آگے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, جو جہاں جیسے حالات ہوں جیسا موقع ہو. تو رمضان میں پڑھے جانے والی جو کتابیں ان کا پہلے سے انتخاب کر لیں, جہاں پڑھی جانی ہے اس کے تعلق سے وہ کتابیں مناسب ہونی چاہیے. گھروں میں بھی ایسی سیٹنگ لازمن ہونی چاہیے. اور 9ویں بات شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا رمضان کی تیاری کے طور پہ جس کا ذکر گزر چکا. 10ویں اور آخری بات ہے کہ قرآن کی تلاوت, یہ بات بھی اسلاف سے ثابت ہے. جو ایک تابعی سلمہ ابن کحیل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کو شہر القراء کہا جاتا تھا, اس کو قاریوں کا مہینہ کہا جاتا تھا. جو رمضان آتا تو وہ کثرت سے اس میں قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے. عمر بن قیس رحمہ اللہ جو اتباع تابعین سے ان کا تعلق ہے, تو وہ اپنی بہت عابد اور زاہد انسان تھے. وہ جب شعبان آتا تو اپنی دکان سے توجہ ہٹا کے شراب سے قرآن کی طرف یعنی توجہ کرتے تھے. یہ اس وجہ سے کہ رمضان جب آئے تو اس میں جو کثرت سے تلاوت کرنی ہے اس کی بندہ پہلے سے مشق کر لے. اور ظاہر اگر آپ سارا سال فرض کریں 1 ربع پڑھتے ہیں تو کہا جائے کہ رمضان آئے گا 2 پارے پڑھنے ہیں, یہ بڑا مشکل ہے. یعنی اس سے ہٹ کے کہ آپ کے پاس وقت ہے کہ نہیں دوسرے کاموں سے, لیکن اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ اتنی دیر بندہ بیٹھے تلاوت کریے, یہ ایک مشکل کام ہے. اس پہ کچھ مشق چاہیے. تو مشق جو ہے وہ شعبان سے شروع کر دیجیے, کچھ نہ کچھ آپ اس میں کثرت سے تلاوت کریں تاکہ جو رمضان ہے تو اس میں مدرجہ اتم اس کو ہم اس سے فیضیاب ہو سکیں. کہ بعض نکات سے بعض چیزیں جو کہ رمضان کی تیاری کے طور پہ آج کل کے کرنے کے کام ہے. اللہ تعالیٰ میں رمضان تک پہنچا دے, رمضان میں نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو ہمارے سے قبول فرما لے. اور جو بھی شعبان میں خلاف سنت باتیں ان سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق دے, جو بھی سنت چیزیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے, اس کو اپنے لیے خالص فرما لے, ہمارے گناہ معاف فرما دے. عاصم بھائی کے سسر فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. چلے جانے والوں کی قبر کو منور کرے, ان کے حساب کتاب کو آسان کرے, جنات الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. اور ان کی اولاد کو ان کے لیے
صدقہ جاریہ بنائے، ان کو جو مصنون طریقے سے ان کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے والا بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جو جہاں بھی مسلمان انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں، اللہ ان کو دشمنوں سے نجات دلا دیں۔ اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کی چالوں کو انہیں پر ہی پھیر دے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ظلم سے ان کو نجات دلا دے۔ اے اللہ وہ لوگ جو نہ بچوں پر، نہ بوڑھوں پر، نہ خواتین پر رحم کرتے ہیں، اللہ تو ان سے انتقام لے لے، اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی جہاد میں اپنا حصہ ڈالنے کی اپنے نبی کی سنت کے مطابق توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔